جس میں ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی ایک کیٹیگری کو ایڈ کر کے آن لائن ویزا سسٹم کے اندر اس کو متعارف کرایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 48 گھنٹوں کے دوران 6 ماہ کی جو مدت ملٹیپل انٹری ویزا ہے اس کا اجرا کیا جائے گا، اور جس 6 مہینے کی جو مدت ہے اس میں اگر 1 سال تک کی توسیع کرنی ہے تو وہ وزارت داخلہ کے پاس اختیار حاصل ہوگا. تو اس کو 48 گھنٹے کے اندر 6 مہینے کی مدت کی جو کیٹیگری ہے ملٹیپل انٹری ویزا اس کا منظوری دی گئی ہے. اس کے اندر 6 مہینے مطلب کہ 1 سال کی توسیع تک جو اختیار ہے وہ وزارت داخلہ کو دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ویزا کے لیے درکار دستاویز ہیں اس میں بھی درخواست کنندہ کی فوٹو، پاسپورٹ، ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو رجسٹریشن ہے، امپلائمنٹ لیٹر شامل ہوں گے، جبکہ توسیع کی صورت میں صرف انٹری ویزا پیج اضافی طور پر درکار ہوگا. اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو آسانی کے لیے ہمارے جو ورکرز آتے ہیں، جن کا تجارت کے اندر، ٹریڈ کے اندر اس کو فروغ دینے کے اندر بھی ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے کہ ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو ویزا کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور کا ریکمنڈیشن لیٹر اور ایس سی پی کی جو رجسٹریشن چاہیے ہوتی تھی اس سے ان کو استثناء دیا جا رہا ہے کہ جو ان کو اگر ویزا چاہیے تو جو ڈرائیورز ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں اور جو ہیلپرز ہیں ان کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا لیٹر آف ریکمنڈیشن اور ایس سی پی کی رجسٹریشن سے استثناء دیا جا رہا ہے، کیونکہ اور اس کا بنیادی وجہ اس ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہے کہ یہ تمام جو ٹریڈ ہے اور جو ان کا کام ہے وہ بارڈر کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے ان کو ان دونوں چیزوں سے استثناء دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس منظوری کے بعد کہ نادرا کو فوری طور پر اس آن لائن سسٹم کے اندر جو چینجز ہیں اور اس کو آن لائن سسٹم کے اوپر لایا جائے. اس کے نظام میں تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے کابینہ کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے، اور اس کے اوپر مزید ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک کابینہ کی کمیٹی کا بھی آج بنائی گئی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، اور جو اس عمل کو ایک ریگولر اور کنٹینیوس پروسیس کا وہ عمل جو ہے اس کی شروعات آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت مسئلہ افغانستان سے جو مریض آتے ہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، اس کے ویزا نرمی کی بھی تجویز اس میں شامل ہے جس کی آج. اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کہ قاہرہ صاحب اور ریلیجس حج پالیسی کے اندر ترمیم بھی جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے، جو پرائیویٹ حاجی جنہوں نے جانا تھا ظاہرین، ان سب کا بھی ابھی آپ کو جو سیکرٹری ہیں ریلیجس افیئرز کے وہ اس کو کمپلیٹ اس کے کیا خد و خال ہیں اس کے اوپر بھی بریفنگ دیں گے. اس سے پہلے میں ادھر جاؤں اور قاہرہ صاحب بھی اپنے ایجنڈے کے اوپر آپ کو بریف کریں گے جس کی کابینہ نے آج منظوری دی ہے. تو میں شہری رحمان صاحبہ کو سے درخواست کروں گی کہ وہ جو آج ہیزرس ویسٹ مینجمنٹ کی پالیسی پاکستان میں پہلی دفعہ جس کی منظوری دی گئی ہے کابینہ کی طرف سے، اور اس کے بعد اس کے کیا خد و خال ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس کیا ہوگا اور صوبوں کے ساتھ کس طرح مشاورت کے بعد اس کا ایک کمپلیٹ امپلیمنٹیشن پلان بنے گا. وہ شہری اوور ٹو یو فار دس بریفنگ. اس میں مختصراً میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج ایک سنگ میل پالیسی آج کی کابینہ نے منظور کیا ہے، جو ماحولیاتی منسٹری سے آئی ہے، کلائمیٹ چینج منسٹری سے آئی ہے، اور اس میں پہلی دفعہ بہت دیر بعد ایک بہت ضروری اور اہم پالیسی آج اپروو ہوئی ہے. اس کا نام نیشنل ہیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی ہے. یہ خطرناک فضلے کی نقل و حرکت، اس کی ذمہ دار ڈسپوزل یعنی اس کا ٹھکانے لگانا، اس کی جو چھانٹیاں ہوتی ہیں ان کو کلاسیفیکیشن کرنا، اور ان کے دوسرے ممالک سے ٹرانس باؤنڈری موومنٹ جسے کہتے ہیں، دوسرے ممالک سے پاکستان میں امپورٹ ہونا، ڈمپ ہونا، اور اپنے ملک کے اندر بھی جو جتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے، اس میں ہر قسم کا ویسٹ ہے، لیکن اس وقت یہ پالیسی
ہیزرڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے، اور اس میں پلاسٹکس وغیرہ بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہاسپٹل ویسٹ ہوتا ہے، اس میں آئل یوز ہوتا ہے، ریفریجریشن، بیٹریز، الیکٹرانک ویسٹ جو بہت خطرناک ہے، اور اس کی منتقلی، اس کی فارمولیشن، اس کی کلاسیفیکیشن، اس کو کس طرح ٹھکانے لگا جائے، کیا یہ ہمارے لینڈ فلز میں چلا جاتا ہے یا ہمارے پانی کے ذخائر میں جمع ہوتا ہے، اور لوگوں کی صحت اور ماحولیاتی دیرپا تبدیلی کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خطرناک یا پوائزنس یا کیمیکل یا ہیزرڈس ویسٹ جو ہے وہ ہم سب کی ہیلتھ کے لیے، اس کے لیے مضر ہے۔ اب یہ کینسر اس سے ہوتا ہے، اس سے ہر قسم کی سانس لینے کی، ہر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس کا پورا دنیا میں ایک ریکارڈ بنا ہوا ہے، پاکستان میں آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے یہ پانی، گراؤنڈ واٹر، دوسرے ریزروز کو بھی، ذخائر کو بھی آلودہ کرتی ہے، اور اس طرح آلودہ کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے سارے زمین میں یہ سیپ ہو کر ایک پوائزنس ایسڈ بنتی ہے۔ اب جب بات کی جاتی ہے کہ ایسیڈیفیکیشن کیوں ہے ہمارے ریور سسٹم میں، یہی وجہ ہے۔ اب اس کی افسوس سے میں کہوں گی پہلے نہ ڈاکیومنٹیشن کی جا رہی تھی، جو بہت خطرناک بات ہے، اور یہ سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام اور ماحول کے تحفظ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس کو ہم نے آج کابینہ میں پریزنٹ کیا ہے اپروول کے لیے، اور ایک مربوط اور منظم پالیسی بنائی گئی ہے۔ صوبوں سے آلریڈی ایک پوری ورکشاپ کنسلٹیٹو پروسیس ہو چکی ہے، طویل پروسیس ہو چکی ہے، جن میں ان کے ویوز اور انپٹس بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ اس کا ایک اتنا بڑا فریم ورک، ادارتی فریم ورک بننا ہے، ریگولیشنز کا، لائسنسنگ کا، کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت آگے بڑھنا ہوگا، اور ایک ویسٹ، کیمیکل ویسٹ ڈائریکٹریٹ بھی بننی ہوگی سینٹرل فیڈرل کلائمیٹ چینج منسٹری میں، اس کے ساتھ فائنینشیل اور دوسرے سسٹینیبل ہمارے ادارے بھی بننے ہوں گے، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز جو ہر صوبے کی ہوتی ہیں، اور سینٹر کی بھی ہے، وفاق کی بھی ہے، ان کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، ان کو بہت مستحکم کرنا ہوگا، اور ان کے ساتھ ہمیں ایک طریقہ کار بنانا ہے، ریگولیٹری فریم ورک بنانا، یو کین ٹاک لیٹر، ریگولیٹری فریم ورک بنانا ہے جس کے مطابق یہ سب ایڈمنسٹر ہوں گی۔ ابھی تک یہ نہیں ہو رہا، اور اس حوالے سے ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ 2019 میں مثلاً کوئی 624 کنٹینر، آپ سب کو یاد ہوگا، آپ کچھ نے سٹوریز بھی فائل کی تھی، بڑی سٹوری بنی تھی، 624 کنٹینر شپ ہوئے تھے امیر ممالک سے، اور ایک نہیں، وہ بہت سارے جمع تھے اس میں، جنہوں نے پاکستان میں اللیگلی یہ ڈمپ کیا تھا۔ اب اللیگلی اس طرح سے کہ آپ کے یہاں کسی نے ان کو آئین میں دیا ہوگا۔ ان سارے کاموں کو روکنے کے لیے ہمیں یہ پالیسی بنانی پڑی، اور اس طرح لگ بھگ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ 80,000، اس پرابلم کا سکیل اتنا ہے کہ 80,000 ٹن، آپ کے ملک میں تو ایک سالڈ ویسٹ یا جو نارمل ویسٹ ہوتا ہے 30 to 50 ہوتا ہے اپنے ملک کا، 80,000 ٹن آپ بتائیں ایک سال میں اگر ہم پرائیویٹ باڈیز کے تھرو امپورٹ کر کے یہاں ڈمپ کر رہے ہیں، کچھ ریسائکلنگ میں جاتے ہیں، ہماری ایک بڑی ریسائکلنگ انڈسٹری ہے، لیکن اس کی جو سارٹنگ ہوتی ہے، اس کا جو ای ویسٹ ہے، اس کی جو کیمیکل، ریڈیو ایکٹیو اور دوسری پوائزن، وہ 15 سے 20% آتی ہے انہی بنڈلوں میں، انہی کنٹینر میں، وہ نہ پہنچائیں، ہم اپنے پانی کے ذخائر میں، ہماری اپنی سرزمین میں، اپنی سوئل میں اس کو نہ آنے دیں۔ تو یہ ریگولیٹری فریم ورک بنا، اس کو بہت پہلے بننا چاہیے تھا، بیکاز آلودگی پھیل چکی ہے ہمارے پھیپھڑوں میں، ہمارے خون میں، ہماری کھانے میں، ہمارے پانی میں، اور اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ صوبوں کے ساتھ پھر ایک پروسیس شروع ہوگا، کیونکہ ہم نے پالیسی بنائی ہے، جو ملک کے باہر جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں جہاں جہاں پاکستان نے سائن کیا ہے، جو مین اس کا ٹرانس باؤنڈری موومنٹ کو ریسٹرکٹ جو کرتا ہے، جو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ ہے بیزل کنونشن۔ پاکستان اس کا سگنیٹری ہے،
اس کے مطابق بھی یہ ہونا تھا. پھر اسٹاک ہوم کنونشن بھی ہے اور مناماٹا کنونشن بھی ہے جو پلاسٹکس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس میں آپ سے بتاتی چلوں مائکرو پلاسٹکس بھی شامل ہیں. اور کابینہ کو میں نے یہ کہا کہ ہم پلاسٹکس کیونکہ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ہمارے اپنے ڈیلی زندگی میں اتنا وہ مسئلہ گھس چکا ہے کہ ہمیں اور ہماری انڈسٹریز میں کہ ہمیں ایک مربوط اس کے لیے الگ پالیسی دینی ہوگی جو ہم دیں گے. صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن ابھی پیپرز چلے گئے ہیں, ان کی اپنی رائے آنی ہے اور کیونکہ امپلیمنٹ صوبوں نے کرنی ہے. اور ہم اب یہ نیشنل ایکشن پلان ان کے ساتھ بنائیں گے اور ایک ریگولیٹری فریم ورک ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لائسنس راج بن جائے, یہ نہیں چاہتے کہ اور فیتا لال فیتا بنے اور ایک لائسنس راج بنے. آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا منسلک ہوتی ہیں باتیں. لیکن پاکستان میں جو خطرناک فضلہ آ رہا ہے اور جو یہاں جنریٹ ہو رہا ہے, خاص آپ نے ہاسپٹل ویسٹ تو یہاں دیکھا ہے جنریٹ ہو, آپ کی فون کی بیٹری بھی اس میں شامل ہوتی ہے, آپ کے سالوینٹ پینٹ کیمیکلز ہر چیز اس میں شامل ہوتے ہیں, آپ کا ریفریجریٹڈ اور ایسڈ جی لیدر انڈسٹری ٹینریز جو ڈمپنگ کر رہی ہیں, یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, سندھ میں بھی ہو رہا ہے. جہاں جہاں ہمارے بڑی فیکٹریز ہیں اور مینوفیکچرنگ ہے یہاں ہر قسم کی کیمیکل ڈمپنگ ہو رہی ہے. تو اس اور ایسڈ جی لیدر انڈسٹری ٹینریز جو ڈمپنگ کر رہی ہیں, یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, سندھ میں بھی ہو رہا ہے. جہاں جہاں ہمارے بڑے فیکٹریز ہیں اور مینوفیکچرنگ ہے یہاں ہر قسم کی کیمیکل ڈمپنگ ہو رہی ہے. تو اس کو ریگولیٹ کرنا کوئی یہ ایک رات میں نہیں کام ہوگا. یہ نیشنل ایکشن پلان اب بنے گا, اس کا ایک امپلیمنٹیشن فریم ورک بنے گا, لیکن یہ ضروری تھا. اور یہ جی ایس پی پلس میں بھی آپ کی کمپلائنس کے لیے ایک فیوریبل بات ہوگی. تو یہ اس کے بالکل میں اختصار کے ساتھ خد و خال بتانا چاہ رہی تھی. اب آپ کے بعد میں آپ نے جو سوال کرنے کریں, یہ بہت اوور ڈیو پالیسی تھی اور یہ ہماری ذمہ داری تھی ایز دا کلائمیٹ چینج منسٹری یہاں دینا, کابینہ سے اپروو کرانا, اور اب یہ صوبے اور اسلام آباد کی حدود تک امپلیمنٹیشن کے لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ 3 مہینے میں ہم اس کا نیشنل ایکشن پلان بنا لیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میرے کولیگز نے آپ کو آج کی کابینہ کے مختلف فیصلوں سے آگاہ کیا. آج ایک فیصلہ جو بہت اہم تھا دیگر فیصلوں کے ساتھ ساتھ, پاکستان ہمیشہ کشمیر کے مقدمے میں کشمیریوں کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے خاص طور پہ جو جدوجہد آزادی میں ہمارے بہن بھائی جدوجہد کر رہے ہیں ان کی ہر سٹیپ پہ مدد کرتا رہا ہے. کشمیر سے 1999 میں جب وہاں پہ بہت بڑا ظلم و جبر کا بازار گرم کیا گیا, ہندوستانی فوج نے وہاں پہ آپریشن شروع کیے,